برزخ کی زندگی میں مرنے کے بعد اور پھر قبروں سے اٹھنے کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ میں پردہ، دنیا سے بھی پردہ، آخرت سے بھی پردہ، درمیان کی زندگی ہے۔ یہ برزخ کی زندگی سبھی کے لیے، ہر مرنے والے کے لیے یہ برزخ کی زندگی ہے، چاہے اس کی لاش کو پرندے کھا جائے، چاہے سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں، چاہے جنگل کے درندے کھا جائے، یہ برزخ کی زندگی سبھی کے لیے ہے، درمیان کی زندگی ہے۔ جو قبر کا یہ گڑھا ہے، یہ تو ایک صورت ہے، حقیقت میں جیسی آدمی مرتا ہے وہ برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس برزخ کی زندگی کا اختتام کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہو۔ ہاں، اس برزخی زندگی میں اس شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں۔ اس قبر کے صندوق میں اسے آگاہی ہو جاتی ہے کہ میں نے زندگی میں اس صندوق میں اکٹھا کیا کیا، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے گرمی سردی کا اندازہ ہو جاتا ہے، سختی نرمی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے بتایا کہ اس برزخی زندگی میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دائیں بائیں کی زمین اتنی سمٹ جاتی ہے کہ اس کی پسلی آپس میں یوں جڑ جاتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے زمین یوں کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، روئے زمین پہ سب سے برا تو ہی تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے، میرا حشر بھی دیکھے گا، میرا حشر بھی دیکھے گا۔ یہ مجرم کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی زمین کے حوالے جب ایک نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کا استقبال کرتی ہے، تو چلتے پھرتے انسانوں میں میرا بہت پسندیدہ شخص تھا، اور میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اور اس قدر کشادہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے، اتنی رونق آ جاتی ہے کہ حد نگاہ تک اسے رونق کی نوگر اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو یہ اس برزخی زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمان لگے آدمی دنیا میں 3 بھائی ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اور ایک ہوتا ہے جس سے بس کبھی کبھی، اور ایک ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو اب ان تینوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں لوگ جن سے اس کا معاملہ تھا وہ کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہے جو اس کا مال ہے، دوسرا وہ ہے جو اس کے گھر والے اہل و عیال ہیں، اور تیسرا اس کے اعمال ہے۔ موت کے وقت مال کیا ہوتا ہے؟ جیسی سانس نکلتی ہے سارا مال یہی رہ جاتا ہے، جس کو اس نے زندگی دے دی وہ تو موت آتی ہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ گھر والے خاندان والے کہتے ہیں ٹھیک ہے قبر تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں، اس سے آگے تو نہیں، کفن پہنا سکتے ہیں، غسل دلا سکتے ہیں، بس اس سے آگے نہیں۔ جس کے ساتھ اس نے زندگی بھر اچھا سلوک نہیں کیا، بہت کم وقت دیا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی، بہت مصروف تھا بھائی، یہ بہت ہی مشغول تھا، وہ اس کے اعمال ہیں جیسے کیسے بھی ہیں، وہ ہیں اس قبر میں اس کے ساتھ جانے والے۔ نماز کیسی تھی، تلاوت کیسی تھی، صدقہ خیرات کیسے تھا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، اخلاق کیسے تھے، معاملات، اور وہ نیکیاں ساتھ جانے والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برزخ کی زندگی میں جو چیز جانے والی ہے وہ صرف اس کے نیک اعمال، نیک اعمال ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کرے ہمیں ایسی چیز سے محبت ہو جائے جو کبھی ہم سے جدا نہیں ہو۔ باقی دنیا میں جس سے بھی محبت کی یا تو زندگی ہی میں چلی جاتی ہے یا پھر موت کی گھڑی میں تو جدا ہو ہی جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو نیکیوں سے محبت ہو جائے اور اس سے تعلق بن جائے، زندگی بھر وہ نیکیاں ساتھ رہیں۔